السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، ایک سوال ہے کہ جنازے میں شامل ہو کر ہم کیا کیا کریں۔ سب سے پہلی چیز تو ایک مسلمان کی جب وفات ہو جائے تو ہمیں اس کے جنازے میں شامل ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ حق ہے ہمارے اوپر۔ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب اس کی وفات ہو جائے تو تم اس کے پیچھے جاؤ، یعنی اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نماز جنازہ ادا کریں، اور نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بطور خاص تیسری تکبیر کے بعد جو میت کے حق میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے، جو نماز جنازہ میں دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبنا، یہ مکمل دعا یا جو بھی دعائیں بتائی گئیں، ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا تو کم از کم ہمیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم اس میں پڑھ سکیں۔ تو نماز جنازہ کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، نماز جنازہ کی دعا معلوم ہونی چاہیے، اور نماز جنازہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کہ ہم نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس میت کی تدفین میں بھی شریک ہوں، یعنی اس کو جب دفن کیا جا رہا ہے، قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو ہم اس عمل میں بھی شریک رہیں اور ہم اسے مٹی ضرور دیں، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ میت کے کفن دفن میں نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ تیسرا کام بھی آپ نے کر لیا کہ میت کی تدفین میں آپ شامل ہیں، آپ نے مٹی دے دیا، 3 لپ مٹی آپ نے ڈال دیا۔ چوتھا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اب میت کی مٹی ہو گئی، قبر برابر کر دی گئی، لوگ تدفین سے فارغ ہو چکے ہیں، اب اس کے حق میں دعا کے لیے ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ اکثر لوگ تدفین کے بعد بھاگ لیتے ہیں، جلدی ہوتی ہے ان کو، وہاں سے نکل جاتے ہیں، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اور نماز جنازہ میں کسی کی میت میں شریک ہونے کی جو فضیلت ہے کہ من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہ فلہ قیرات ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراتان، کہ جو کسی کے جنازے میں شریک ہو اس کو 1 قیرات کا ثواب ملے گا، جو تدفین میں بھی شریک ہو جائے اس کو 2 قیرات کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی قیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 قیرات مطلب 2 بڑے پہاڑ، اور ایک روایت میں مثل جبل احد، احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ فضیلت اور یہ ثواب اس وقت بندے کو ملے گا جب وہ میت کے حق میں دعا کی جا رہی ہے، اس وقت تک وہ رکا رہے، ٹھہرا رہے، یعنی اس کے لیے دعا کر کے جائے۔ اب جو ہے میت کی اتباع کیا، اس نے نماز جنازہ ادا کیا، تدفین تک رہا، تدفین کے بعد چوتھا کام جو ہوا وہ یہ کہ دعا میں بھی شامل رہا۔ تو اب یہ 4 کام اس نے کر لیے، لیکن یاد رہے یہ دعا جو ہوگی یہ دعا اجتماعی نہیں کہ امام صاحب، عالم صاحب یا جنہوں نے نماز جنازہ پڑھایا ہے وہ دعا کرے، باقی لوگ آمین کہیں، نہیں، یہ بدعت ہے۔ انفرادی طور سے دعا کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فانه الآن يسأل، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو، کیوں؟ ابھی تم چلے جاؤ گے، اس سے سوال جواب ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا، اور اس سے من ربک من نبیک ما دینک، یہ سوال ہوگا اس سے۔ تو اس کی ثابت قدمی کی، اس کے استغفار کی دعا کرنا ہے، یہ چوتھا کام۔
پانچواں اور آخری کام جو ہمیں میت کے جنازے میں شریک ہو کر کے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے لیے عبرت اور نصیحت. ہمیں بھی ایک دن مر جانا ہے، ایک دن ہماری آنکھ بھی بند ہو جائے گی، سانس رک جائے گی، ایک دن ہماری نماز جنازہ بھی لوگ ایسے ادا کریں گے، ہمیں بھی مٹی کے اندر قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے جو ہمیں کسی کی میت سے نصیحت کے طور پر ہمیں لینا چاہیے اور ہمیں کرنا چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، ہمیں ہمارا عمل یاد آتا ہے. قبرستان کی زیارت کرنے کا یہ فائدہ ہے. اور جب ہم کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں تو یہ فائدہ، یہ عبرت و نصیحت وہاں سے لے کر کے آنا چاہیے. آج تو کسی کی وفات نہ ہو تو ہم قبرستان بھی نہ جائیں، بلکہ اب تو لوگ کسی کی جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہنسی مذاق اور نہ جانے کس کس طرح کی دنیاوی باتیں، سیاسی باتیں اور الگ الگ طرح کی چیزوں میں لوگ مشغول ہوتے ہیں، جبکہ وہ عبرت کی جگہ ہے، نصیحت کی جگہ ہے. وہاں سے ہمیں عبرت اور نصیحت لینا ہے. تو جنازے میں شامل ہو کر کے، کسی کی وفات میں شامل ہو کر کے ہمیں یہ کچھ کام کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. اور ایک اہم بات، آخری بات، وہ یہ کہ قبرستان میں ہم گئے ہیں، قبرستان میں موجود لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے. ان سے دعا نہیں کرنا، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے، عذاب سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے، ان کے مقام کی بلندی کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس قبرستان میں ہمارا اپنا کوئی جاننے والا ہو، مسلمان بھائی ہو، موحد بھائی ہو، توحید والا ہو، ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار ہو، کوئی قریبی ہو، کوئی دوست ہو، نہ بھی ہو تو مسلمان ہے، ہمیں اس کے لیے دعا کر لینا چاہیے. تو یہ سارے کام ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور جب بھی ہم جائیں قبرستان، جنازے میں شریک ہوں، یہ سارے اعمال ضرور کیا کریں. اور سب سے اہم چیز عبرت و نصیحت لے کر کے، سبق لے کر کے، اپنی آخرت یاد کر کے ہمیں ضرور آنا چاہیے. اور ہمیں اس زندگی میں آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.